بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد. فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم و معزز ناظرین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے فرائض وضو، یعنی وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں. وضو کے اندر 4 فرائض ہیں. پہلا جو فرض ہے چہرہ دھونا، یعنی کہ پیشانی کے بال سے ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس کی مقدار ہے. اور اگر داڑھی ہے تو داڑھی میں جو ہے خلال کرنے کا حکم ہے، یعنی کہ داڑھی کے جو بالوں کی جو جڑیں ہیں وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. تو اس طریقے سے چہرہ دھونا چاہیے، پہلا فرض. دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، یعنی کوہنیوں تک جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے دونوں ہاتھ دھونا، یہ بھی ایک فرض ہے، دوسرا فرض. تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی کہ پو سر کا مسح کرنا. وضو میں ہم جو پورے سر کا جو مسح کرتے ہیں وہ ایک سنت عمل ہے، لیکن یہاں پر ہم فرض کا ذکر کر رہے ہیں، فرض کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو وضو میں جو ہے پو سر کا جو مسح کرنا، یعنی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پانی سے کچا کرے اور پھر وہ ہاتھ جو ہے اپنے سر پر، یعنی سر کے بالوں پر جو ہے اس کو پھرا دیں کچے ہاتھوں کو، اسی کا نام مسح کرنا ہے. تو پو سر پر بھی اگر کرتے ہیں تو یہ فرض ادا ہو جاتا ہے. تو وضو کا تیسرا جو فرض ہے وہ ہے مسح کرنا، پو سر کا مسح. چوتھا اور آخری فرض ہے وضو میں، وہ ہے ٹخنوں سمیت پیر دھونا، یعنی پیر کے جو ٹخنے کی جو ہڈی ہوتی ہے وہاں تک جو ہے اچھے طریقے سے دونوں پیر دھونا. یہاں تک کہ حکم ہے کہ پیروں کی جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کے بیچ میں جو درمیانی جو جگہ ہوتی ہے وہاں تک جو ہے پانی پہنچانا ضروری ہے. تو اس طریقے سے جو ہے پیر دھونا چاہیے. تو وضو کے جو ہے 4 فرائض ہے. پہلا چہرہ دھونا، دوسرا کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا جو ہے ٹخنوں تک پیر دھونا. یہ 4 فرائض ہیں. یاد رکھے عزیزان محترم، ان 4 فرائض میں سے اگر کوئی بھی ایک فرض چھوٹ جاتا ہے یا کسی بھی ایک فرض کو ادا کرنے میں اگر کہیں کمی یا کوتاہی ہو جاتی ہے، یا پھر یہاں تک کہ بتلایا گیا ہے کہ اگر بال کے برابر بھی اگر جگہ کوئی بھی ایک جگہ خشک رہتی ہے، سوکھی رہ جاتی ہے، بال برابر بھی جگہ، تو عزیزان محترم آپ کا وضو نہیں ہوگا. اگر وضو ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر بغیر وضو کے نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی بلکہ وہ گناہ گار ہوگا. تو لہذا ان چیزوں کا خیال رکھے، اچھے طریقے سے، کامل طریقے سے جو ہے وضو کا اہتمام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم دین کو سمجھنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.